شریک ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ شریک ہیں، تو آپ کیسی گفتگو فرما رہے ہیں؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن جیسی پروگرام ختم ہوگا میں فون کروں گا، ایک دو دوستوں سے پوچھوں گا کہ کیا ہوا ہے جو کھوسا صاحب یہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ بات میرے سامنے نہیں آئی آپ کی گفتگو سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسز بھی کر رہے ہیں ان کے خلاف، سیاسی مخالفین کے خلاف آپ ناجائز کیسز کر رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں پہ ناجائز کیس ہوگا، میں تو خود اس کے سامنے میں نے غداری کے کیسز کے خلاف بات کی ہے، بالکل کوئی ایسے غداری کے کیسز نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی شخص اگر خلاف قانون کوئی چیز کرتا ہے تو جو اس کو پر شک لاگو ہوتی ہے وہ لاگو ہونی چاہیے، اس کو قانون کا سامنا کرنا چاہیے، مگر کسی کو کافر کہنا، کسی کو پر ختم نبوت کا الزام لگانا یا بغاوت کا، یہ مناسب چیزیں نہیں، یہ میں ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ اچھا، یہ آج شوکت ترین صاحب کے حوالے سے یہ بڑی دلچسپ بات تھی، ہم نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، اس لیے آئی وانٹڈ کہ آپ ذرا ایکسپلین کر دیجئے کہ انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے ایف آئی اے کو دے دی ہے کلیئرنس کے اریسٹ کر لیں شوکت ترین صاحب کو، ان پہ انویسٹیگیشن ختم ہوگی۔ یہ ذرا سمجھا دیجئے گا مصدق ملک صاحب کہ یہ ہوتا ہے کہ اریسٹ کا تو ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ایف آئی اے جو بھی اپنا کر رہی ہے کام، وائی ڈڈ دا منسٹر ہیو ٹو میک دس اناؤنسمنٹ؟ جی مجھے ان کے کیس کا نہیں پتا، شوکت ترین صاحب کے بالکل کیس کا نہیں پتا، اس وجہ سے میں اس پہ تبصرہ کر نہیں سکتا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس کیس وہ آڈیو لیک کیس جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھیں کچھ ایسے جرائم، وہ آئی میں فال جو کیس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر وفاقی حکومت کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں ہوتی ضرورت۔ مجھے بالکل ان کے کیس کے متعلق کچھ علم نہیں ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، بہت پبلک ہے نا وہ تو۔ جی مجھے معلوم نہیں ہے کیس، لیکن آپ کہیں گی میں ابھی اگلی بریک میں پتہ کر کے آپ کو بتا دوں۔ کیجئے گا، ہم اس پہ کرتے ہیں نا جی، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی بہرحال جہاں تک پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں ڈفرینسز کا تعلق ہے، آپ نے دونوں پینلسٹ کی تو بات سن لی، یہ تو کلیئر ہے، اب دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کے حوالے سے علی محمد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب نے یہ پھر کہا کہ جو بھی آپ نے سنا باجوہ صاحب کے حوالے سے، تو وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے اسی سیاق و سباق میں الیکشنز ہونے پڑیں گے، انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ سب لوگ ون پیج پہ ہیں، یہ سب مجھے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر الیکشن کروانا چاہتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے جو خان صاحب کو سیٹسفائی کرے گا کہ جی الیکشنز جو ہیں فیئر ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت تو ان کے کہنے کے مطابق سب لوگ ان کے خلاف ہیں۔ یہ میں نے نوٹس کیا کہ انہوں نے پی ڈی ایم کا نام لیا ہے، پیپلز پارٹی کو نہیں اس میں ڈالا، تو انہوں نے کہا نون لیگ، پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس میں پی 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 کا ذکر نہیں کیا، یہ عمدن ذکر نہیں کیا یا پی ڈی ایم میں وہ شامل کریں پی 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 کو؟ دیکھیں پہلے تو یہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آج اس کی خبریں گردش کرتی رہیں اور آپ نے وزیر داخلہ کی بات بھی سنائی، تو میرے خیال میں وزیر داخلہ صاحب بالکل صحیح کام کرنا چاہیے، کیونکہ سزا تو ملنی چاہیے شوکت ترین صاحب کو کہ ایک تباہ حال معیشت جو مشکل صورتحال میں ہمیں ملی، جب ہمیں اتارا جا رہا تھا تو 6 کی جی ڈی پی کی طرف اس کو گامزن کر دیا تھا، اور کووڈ کے دوران بھی اللہ کے کرم سے 3 کی جی ڈی پی سے ملک چل رہا تھا، اور اپریل 2019 میں جب ہی ہمیں آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا تھا تو اس زمانے میں آپ کا فوریکس ریزروز 5 ارب سے کم تھا، اور اس کو جب ہمیں اتارا جا رہا تھا 17 ارب ڈالر تک پہنچا گئے تھے، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بڑھ رہی تھی، سروسز سٹرکچر بہتر ہو رہا تھا، تو یہ اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، ان کو دینی چاہیے شوکت ترین صاحب کو کہ آپ کو ہم سزا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو اسحاق ڈار صاحب کی طرح پرفارم کرنا چاہیے جس طرح اسحاق صاحب اس وقت کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے اپنے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہے وہ بھی بڑے ناراض ہیں اسحاق ڈار صاحب سے۔ بہرحال اچھے پرفارمر کو پاکستان میں سزا ملنی چاہیے، جس طرح خان صاحب پہ گولیاں چلی ہیں اور انہوں نے بھی گناہ کیے ہیں کافی سارے، کہ ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی، اس کا دورہ کیا، مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، طاقتور لوگوں سے انہوں نے ٹکر لی، اور امریکہ جیسے امریکہ بہادر کی حکم نہیں مانا، ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا، تو سزا تو سب کو ملنی چاہیے جو اس ملک میں کام کرے۔ یہ بھی کام کرتے ہیں، مصدق ملک صاحب بھی کام کرنے والے آدمی ہیں، ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔